بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض صدق اللہ العظیم. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. بعد از حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں دوستوں برادران اسلام، اس مختصر وقت میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ ہے حقوق زوجین، میاں بیوی کے حقوق. حق عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی جمع ہے حقوق. جو بندے پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے حق کہتے ہیں. جو زیادہ ذمہ داریاں ہوں ان کو حقوق کہتے ہیں. جب رب کے ہوں تو انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے، جب بندوں کے ہو تو انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے. جو ذمہ داری عائد ہو اور اسے پورا کرنا ضروری ہو اسے حق کہا جاتا ہے. مرد عورت زندگی کے دو اہم حصے ہیں. جہاں مرد اس کائنات کا شاہکار ہے، عورت بھی اس کائنات کے حسن و جمال کا حصہ ہے. مرد عورت جسے اکٹھی زندگی بسر کرنے کا عہد کرتے ہیں اسے نکاح کہا جاتا ہے. اور نکاح کرنا سنت ہے. نکاح کرنا سنت ہے. سنت مصطفیٰ کے تحت زندگی بسر کرے تو ثواب ملتا ہے. سنت کے بغیر تعلقات قائم کرے تو وہ زنا تصور ہوتا ہے. اس لیے سنت میں حکمت بھی ہے، ثواب بھی ہے، عبادت بھی ہے. ذرا تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں عرب معاشرہ عورت کو ذلت و رسوائی کا نام جانتا تھا. وہ عورت کو بدنامی کا باعث سمجھتے. بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ قبر میں رکھ دیتے. اسے زندہ قبر میں رکھ دیتے. یہ اتنی پرانی رسم ہے لیکن ختم نہیں ہوئی. آج بھی اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جائے تو کتنے دیہات اور کتنے قبیلے ہیں جہاں عورتیں افسوس کرن جاتی ہیں. کیا میں نے درست کہا؟ یعنی رسم کتنی پرانی ہے اور چلی آج بھی جا رہی ہے. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے چلی ہے؟ کیا آج بچیاں پیدا ہوں لوگ افسوس نہیں کرتے؟ ہم دین جانتے ہیں، ہم اسلام جانتے ہیں. کون سا اسلام جانتے ہو؟ میرے رسول کے ہاں بچی پیدا ہو تو میرا نبی خوشیاں مناتا ہے. ہمارے ہاں بچے پیدا ہوں تو جشن ہوتا ہے. بچیاں پیدا ہوں تو کوئی خوشی کا اظہار نہیں بلکہ برادری ساری افسوس کرنے آتی ہے. کیوں؟ ہم نے کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا تھا لیکن جہالت آج بھی موجود ہے. جہالت آج بھی موجود ہے. تو عرب معاشرہ سب سے پہلے بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ قبر میں رکھ دیتے. زندگی کا حق ہی نہیں دیتے تھے. ایران بڑی خطرناک رسم تھی جو کہتے ہیں ہم اسلامی ملک کے بہت لمبردار ہیں، ہمارے ہاں تو بڑا ہی. لیکن میں اس بات میں نہیں جاننا چاہتا کہ کتنی خباثتیں موجود ہیں. ہندوستان ستی کی رسم جاری. ستی کیا ہے؟ اگر مرد فوت ہو جائے، مر جائے، عورت کے لیے دو آپشن ہیں.
یا مرد کے ساتھ زندہ رکھ کر جلا دی جائے، یا دوسرا آپشن کہ اسے کمرے کے اندر بند کر دیا جائے، وہ ساری زندگی نہ نہائے گی، نہ حسن و جمال اختیار کرے گی، نہ کنگھی کرے گی، بند کمرے کے اندر سوگ مناتے مناتے مر جائے۔ میرے رسول نے عورت کو عزت دی، فرمایا لوگو عورت کو قتل نہ کرو، اگر نبی بھی پیدا ہوئے تو وہ عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ رب کے قرآن نے اعلان فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ من املاق، رزق کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو، جو رزق رب تمہیں دے رہا ہے وہ تمہاری اولاد کو بھی رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم نے سمجھا کہ اولاد کے ٹھیکیدار ہم ہیں، ہم پالتے ہیں بچوں کو، تو وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کی جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ پالتا وہ ہے، صرف سبب ہم بن گئے۔ جہاں اللہ نے باقی اسلام کی قدروں کو باقی رکھا ہے، وہیں پہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے عورت کو بھی عزت بخشی ہے۔ آئیے سب سے پہلا مقام عورت کو بیٹی کا دیا۔ کس کا؟ بیٹی کا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو میرا رب ایک، جس کو میرا رب دو، جس کو میرا رب تین۔ ایک والی بھی روایت موجود ہے، دو والی بھی اور تین والی بھی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے میرا رب تین بیٹیاں دے، دو دے، ایک دے، وہ اس کی کفالت کرے، وہ اس کی پرورش کرے، تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، اس کی شادی کا حق ادا کرے، وہ کل قیامت کے دن جنت میں اس طرح میرے ساتھ جائے گا جس طرح یہ دو انگلیاں مل گئی ہیں۔ دوسرا مقام بہن کا۔ کس کا؟ بولیے کس کا؟ بہن کا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف تعلیم نہیں دی، ساتھ پریکٹیکل کر کے بتایا بھی ہے۔ حضور کی رضائی بہن تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی ہیں، جنہوں نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں ساتھ لے گئیں دیہات کے اندر۔ تو جس طرح آج بہنیں اپنے چھوٹے بھائیوں کو کھلاتی ہیں، جس نے میرے پاک نبی کو بچپن میں کھلایا ہے اس کا نام حضرت شیمہ ہے۔ یہ رضائی بہن تھی، شادی ہوگی، بڑی ہوگی، قبیلے میں چلی گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مصروف ہو گئے نبوت کے معاملات میں، جنگ ہوئی، حضرت شیمہ کے قبیلے کے قیدی حضور کے دربار میں لائے گئے اور حکم ارشاد فرمایا کہ جو فدیہ دے اسے آزاد کر دو۔ قبیلے والے فدیہ اکٹھے کر رہے، حضرت شیمہ کو پتا چلا، آپ نے فرمایا مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا وہ تو محمد کا دربار ہے، وہاں تو پہلے فرشتے بھی اجازت لے کر جاتے ہیں۔ تسی کدی کرسی یا آگے کر لو ایک یا پیچھے کر لو، ایک بابا آگے کر لو ایک پیچھے، بات ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ آپ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت شیمہ نے کہا مجھے ساتھ لے چلو، قبیلے والوں نے کہا وہاں تو پر مارنے کی اجازت نہیں، آپ وہاں کیا کریں گی؟ آپ نے کہا چھوڑو اس بات کو، مجھے ساتھ لے چلو، میں تمہارے قیدی چھڑا کر لاتی ہوں۔ قبیلے والوں نے کہا بتائیے تو صحیح، کہا محمد میرا بھائی لگتا ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ گئے صحابہ اکرام چومڑی کے باہر پہرا دے رہے ہیں، ننگی تلواریں ہیں، حضور چومڑی کے اندر ہیں۔ حضرت شیمہ جب اندر جانے لگیں تو صحابہ نے کہا او بی بی رک، تلواریں ننگی تھیں۔ آپ نے بڑے تلخ لہجے میں کہا رکو۔ آپ نے فرمایا جانتے نہیں ہو؟ کہا جانتے ہیں، یہاں تو جبرائیل بھی آئے تو پہلے اجازت لیتا ہے پھر اندر جاتا ہے۔
کہا مجھے نہیں جانتے، کہا ہم نہیں جانتے، کہا میں محمد کی بہن ہوں۔ صحابہ کی تلواریں بھی جھک گئیں، گردنیں بھی جھک گئیں۔ سنو یار، آپ اندر گئیں تو میرے رسول کھڑے ہوئے، کہا میری بہن اگر آنا تھا تو بتا دیتی، کوئی کام تھا پیغام بھیج دیتی، کوئی چیز ضرورت تھی کاست بھیج دیتی، محمد خود آ جاتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج آپ اپنی بہنوں کے ساتھ یہ حسن سلوک تو نہ کرتے؟ کوئی سنت صرف یہ نہیں کہ بندہ داڑھی رکھ لے، سنت صرف یہ نہیں کہ کھانے کے بعد میٹھا کھا لو، کوئی اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے نا، ہم نے صرف مخصوص سنتوں کو اپنے سینے سے لگایا، جو ہمیں پسند آئی یا ہمارے کام کی ہے وہ بڑی کمال کی سنت ہے مولانا صاحب۔ اور کئی بار بندے کو ناحق گالیاں بھی پڑ جاتی ہیں، برداشت کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ پیر کڈ مارنے سنت نہیں، لیکن ہم نے جو کھانے والی مولانا صاحب 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانا سنت ہے، اور کسی مسکین کو کھانا کھلانا بھی سنت ہے، صرف کھانا ہی سنت نہیں، کھلانا بھی سنت ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کو کچھ چاہیے تھا پیغام بھیج دیتی، کوئی کام تھا کاسد بھیج دیتی، میں خود آ جاتا۔ صدقے جاؤں اپنے نبی کے اس حسن سلوک پر۔ بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی سنت ہے۔ میں اکثر یہ حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں کہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جانب اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، دوسری جانب اپنی بہن پہ کفالت پہ کسی زاویے سے پیسہ خرچ کرتے ہو، کل قیامت کا دن جب دونوں کو اکٹھا اللہ کے دربار میں لایا جائے گا تو جو رب کی راہ میں خرچ کیا گیا اس کا درجہ کم رہ جائے گا، بہن کی کفالت والی رقم کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ سمجھے بات کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے پھر میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اندر سے ان کے قیدی ان کے حوالے کر دو۔ محدثین نے لکھا حضور کے پاس اس وقت جو موجود تھا چادر، کچھ درم و دینار، کچھ تحائف اپنی بہن کو دیے اور کہا آپ جائیے۔ قیدی بغیر فدیے کے حوالے کر دیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا ہر معاملے پہ مشاورت فرمائی قیدیوں کے بارے میں، آج مشاورت نہیں فرمائی، آپ نے جو عمل کیا آقا ہم تسلیم کرتے ہیں، بس صرف حکمت پوچھ رہے ہیں۔ کہا آج میرے دروازے پہ میری بہن آئی تھی، میں نے دیر کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا، مشورہ اس لیے بھی نہیں کیا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، بہن ناراض نہ ہو جائے۔ اتنے بچے کیا چڑھتے اج ود پھپھو آ گئی جے تے تسی بچیاں دی گل سن کے متھے تے بٹ پا لیندے ہو کہ کی کرن آئی ہے؟ اوے ظالما کی نہیں کرن آئی، تیرے مقدر نو سنوارن واسطے آئی ہے۔ تے بچیاں دی تربیت کرنا تہاڈا حق ہے کہ نہ پتر جدو پھپھو آئے تے خوش ہویا کرو، کیوں کہ رب راضی ہوندا ہے اور مصطفیٰ کریم دی سنت ہے۔ کیوں کہ اج تسی بچیاں دے سامنے اپنی ہمشیرہ دے نال حسن سلوک کرو گے تے بچیاں نوں پھر دسن دی لوڑ نہیں پئے گی کہ کل اپنی بھیناں دا خیال رکھیو۔ انہاں نوں پتہ ہوئے گا کہ ابا ساڈا اپنی بہن دا اتنا خیال رکھدا سی تے لہذا یہ رشتہ بڑا مقدس ہے، رشتہ بڑا مقدس ہے۔ دوجیاں دیاں بہناں دا خیال رکھنا، اپنی دا نہ رکھنا، یہ کیڑا دین ہے؟ کونی گل سمجھے؟ اب بچے بیٹھے ہوندے نا تو پھر زیادہ تبصرہ چنگا نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا مقام بہن کا، تیسرا مقام ماں کا، تیسرا مقام جلدی جلدی کس کا؟ ماں کا۔ اور جس عورت کو زندہ قبر میں رکھ دیا جاتا تھا اسلام نے اور میرے نبی نے کتنی عزت بخشی، کہا اولاد کی جنت ماں کے قدموں تھلے ہے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، ماں سے پیار کرے عبادت، بہن سے پیار کرے عبادت،
بیٹی سے پیار کرے عبادت، بیوی سے پیار کرے کنجر تھلے لا کے۔ کون سا اسلام ہے؟ اب تو مولانا بھی بیوی اگر کھانا پکا کے دیتی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو، نہیں کر دیتی تو اس کا حق نہیں۔ میں کہتا پھر کرن کی آئی ہے ظالمہ، تم نے کون سا اسلام پڑھ کے لوگوں کے اندر یہ زہر گھولنا شروع کیا ہے؟ میں نے نبی کی حدیث پڑھی ہے، میرے رسول نے فرمایا اگر بندے کے چور کے جسم پہ پھنسیاں پھوڑے نکل آئیں، بیوی اپنے لبوں کے ساتھ چوس چوس کے اسے صاف کرے، پھر بھی اپنے شور کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ظالم بندہ حق ہی کوئی نہیں۔ دوسرا ظالم نے فتویٰ جاری کیا، یہ سسر کی خدمت کا کہیں نہیں لکھا، وہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتی تو نہ کرے۔ کیا میں نے جو اسلام پڑھا ہے وہ تو کہتا ہے وہ باپ جس نے اسے رخصت کیا اس کے بعد اس کا دوسرا باپ اس کا سسر ہے، اس کا دوسرا باپ۔ ایتھے مولانا صاحب کے اندر ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اور جنہ وہ ریال بھیجے سن نا سعودیہ تو ہوں دے وہ شیخ بھی پہ آندے کہ اسی انہوں نے اس واسطے دیتے سن کہ امت دے اندر زہر گھولو۔ کوئی گل سمجھ آئی؟ نہیں آئی تو ٹھیک ہے کہ چل گئے۔ چوتھا بیوی کا مالا چھوڑ دیندے ہیں نا، کیونکہ موٹر سائیکل ابے نے لا کے دیتی ہے، لال بتی تے لکھیا ماں کی دعا ہے، ابا بد دعاواں کرتا رہے ہیں تو مسکین دے ہتھاں دے چھالے پی گئے کما کما کے، تے جے موٹر سائیکل لے دیتا تاں، جے گڈی لے دیتی ہے تاں، جے جناب ماں کی دعا ہے، ابے دے ہی قصور ہے کیونکہ وہ ابا ہے۔ جنت چاہی دیے تے ماں بھی راضی ہونی چاہیے، جے جنت چاہی دیے تے باپ بھی راضی ہونا چاہیے۔ اگر ماں دے قدم تھلے جنت ہے نا تے باپ جنت دا دروازہ ہے۔ چوتھا مقام کس کا ہے؟ بیوی کا۔ کس کا؟ جلدی نا، کس کا؟ بیوی کا۔ بیوی کو اپنی استطاعت کے مطابق کھانا فراہم کرنا، مکان، رہائش، اس کا نان نفقہ، اس کے باقی معاملات جتنے ہیں وہ مرد کے ذمہ فرض ہے کہ اپنی عورت کے پورے کرے۔ جو نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے، جو وہ گناہ گار ہے۔ اللہ نے مرد نو حاکم بنایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اے جڑا اج پیغام دیتا جاندہ نا مرد عورت برابر نے، مرد عورت برابر نے، ایک اسلام دی منشا نہیں ہے۔ مرد نو حاکم بنایا گیا، برابر کس دے اندر نے؟ مرد تے عورت نو انسان بنایا گیا جی، عورت بھی انسان ہے، مرد بھی۔ انسانیت دے اندر دوویں برابر نے، انسانیت دے اندر دوویں برابر نے، لیکن رب نے عورت نو محکوم بنایا، ملکیت بنایا مردی، اور مرد نو حاکم بنایا۔ یہ اللہ کیوں بنائے؟ فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اساں نے بعض نو بعض تے فضیلت عطا کی تھی، بعض نو بعض تے فضیلت عطا کی تھی، حاکم بنایا۔ اس واسطے بنایا کیونکہ ساری ذمہ داریاں مرد نے بندا ہے۔ دوسری عورت دے ذمہ کی ہے کہ وہ اپنے شوہر دی اطاعت کرے، وہ اپنے شوہر دی اطاعت کرے، کسی غیر شرعی کم دے اندر نہیں، کسی غیر شرعی کم دے اندر نہیں۔ میرے نبی نے اس رشتے دے اندر جتنے معاملات نے انہوں سنت طریقہ دسیا ہے، بچے بیٹھے نے اشارہ ہی ہے، جتنے بھی تعلقات قائم رکھے وہ سنت دے مطابق ان ثواب ملے گا۔ جانوراں والا طریقہ اپنائے تے عورت نو یہ ضروری نہیں کہ او دے اندر بھی اطاعت کرے۔ گل سمجھے کہ غیر شرعی کوئی کام بھی ہوئے عورت او دے اندر پابند نہیں کہ وہ عورت مرد دی اطاعت کرے۔ باقی رہ گئے جتنے معاملات نے شریعت دے اندر
عورت نو حکم ہے اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر رب تو علاوہ کسی نے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرتی۔ اللہ اکبر۔ پہلا حق اطاعت کرے، دوسرا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے نیک بیوی۔ نیک بیوی معلوم متا ویندے ہو کار کوٹھی بنگلہ پاواں کرائے دے ہی ہوئے 3 مہینے بعد بیچ بٹا کے گڈی دا بھی رنڈ دیو کوٹھی دا بھی رنڈ دیو تسی اپنے گھر اسی اپنے گھر۔ کیا میں نے صحیح کہا؟ معاملات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ فاطمہ زہرا کا کسی بڑے امیر سے لینڈ لارڈ سے نہیں کیا، مولا علی سے کیا، اور مولا علی کوئی امیر آدمی نہیں تھے، غریب آدمی تھے، غریب آدمی تھے۔ اور حضرت فاطمہ کا منصب دیکھیں، حضور نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور گھر کے کام منہ اندھیرے آپ مشکیزہ اپنی پشت پہ اٹھا کر جاتی ہیں، کنویں سے پانی بھر کر لاتی ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، چکی چلاتی ہیں، جیسے آٹا بنتا ہے۔ ایک دن بیمار ہیں، حضرت علی نے کہا فاطمہ رہنے دو، کہا نہیں فاطمہ چاہتی ہے کہ علی کا گھر سنورا رہے۔ میری اور آپ کی بیٹی کی شادی ہو تو ہم کہتے ہیں ہم نے آپ کو برتن دھونے کے لیے تھوڑا بھیجا ہے؟ اپنی بیٹیوں کا گھر خود برباد کرتے ہو اور الزام دیتے ہو ان کو، کون سا اسلام ہے؟ اتنا ظلم تو نہ کرو نا۔ میری اور آپ کی بیٹی ہو وہ شادی شدہ ہو کر جائے، ہم چاہتے ہیں کہ شوہر ہر بات اس کی مانے۔ کسی کی بیٹی ہمارے نکاح میں آئے تو ہم اسے غلام سمجھتے ہیں، کیوں؟ جب آپ کسی کی بیٹی کو مارتے ہو تو ذرا تصور کرنا کہ اگر تیری بیٹی کو کوئی مارے تو پھر دل پہ کیا بیتتی ہے۔ منع کیا ہے اسلام نے بیوی کو مارنے سے، اگر مارنے کی نوبت بھی آ جائے تو اس طرح مارنے کا حکم ہے کہ کوئی ایسی چیز سے مارا جائے جس کا جسم پہ کوئی نشان بھی نہ بنے۔ ایسے ڈانگاں کسیاں ہونی ہیں لائت دے مار 4.5 پھر یہ پراواں دی بھی تے پیو دی بھی تے تمہیں مرد ہے۔ علماء نے لکھا وہ بزدل مرد ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تم بڑی جنیائی وکھا رہے ہیں عورت نو مارن تے، نہیں، بزدل ہے۔ کامل مرد وہ ہے جو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، عورت پہ ہاتھ نہیں۔ خاندانی جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بات کو اختتام کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کا کردار آپ نے دیکھ لیا، گھر کے کام کاج خود کرتی ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور گھر میں تشریف لائے، کھانا طلب کیا، یار مکے کی امیر ترین خاتون ہے، گھر میں ملازمہ بھی ہیں، حضور تشریف لائے، کھانا حضرت خدیجہ خود بناتی، جب حضور تشریف لاتے تو خود کھانا لے کر تشریف لاتے ہیں۔ ایک دن حضور تشریف لائے، کھانا طلب فرمایا، حضرت خدیجہ کھانا لے کر آ رہی ہیں، رب کو یہ ادا پسند ہے، فرمایا جبرائیل یا رب جلیل، فرمایا جا میرے نبی نے بھی سلام دیا، آج خدیجہ نے بھی سلام دیا۔ جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے اس پہ رب راضی ہوتا ہے، رب راضی ہوتا ہے۔ یہ واحد ایسا رشتہ ہے جو عیب چھپاتا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ بندہ 5 کلو سیب لا کے گھر آ جائے، وچوں 1-2 گلیا سڑیا ہو جان تے ماں ویکھے نا تے آندی ہے آہو میرے پتر نوں نے دال آ لیا، اندروں بہن آ جائے تے آندی میرا بھائی بھولا ہے انہوں نے دال آ لیا۔ چاچی پھپھی ماسی جیڑا رشتہ آئے گا نا وہ یہ نہیں آکھے گا کہ یہ کملا ہے، وہ آکھنے گے وہ کملا ہے، وہ دکاندار جنہیں دیتے نے پردے پاندے نے تے اندروں آ جان نا زوجہ محترمہ تے پھر انہاں دا ایکو ہی ہوندا ہے۔ انہاں کدی کوئی چنگی شے گھر لے آندی بھی ہے بما تیرے، کیوں؟ یہ رشتہ ایسا ہے عیبوں پہ پردے نہیں ڈالتا،
اتنا ऐब हो, इतना बना कर लोगों के सामने रख देता। अब पता चला कि नबी ने इतनी शादियां क्यों की। और नबी ने शादियां की हैं, रब ने फरमाया करता जा महबूब, हर औरत अपने निकाह में रख, काफर की बेटी भी, यहूदी की बेटी भी, कुंवारी भी, शादीशुदा भी, बेवा भी, तलाक याफ्ता भी, जिनने 2-2 3-3 मरतबा पहले निकाह किए, 2-2 बच्चे हैं, उनसे भी हर कैटेगरी की बीवी नबी के निकाह के अंदर है। अब फरमाया है कोई मेरे नबी में ऐब तो बताओ लोगों को। इतनी बीवियां भी कोई नबी में ऐब न निकाल सकी। क्यों? नबी वो है जो बेऐब है, नबी वो है जो बेऐब है। आज कलमा पढ़कर तू नबी के अंदर कौन से ऐब ढूंढ रहा है? तो अल्लाह ताला मुझे और आपको जो हक हकूक सुने सुनाए अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।